السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 12 تک پڑھا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 13 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 عین۔ اب یہ دیکھیں آپ عین کے اوپر جو ہے پیش لگا ہوا ہے، یہاں پر یہ عین بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ پیش لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں میم آ گئی عین کے بعد میں، تو کیا ہوا اس کے بعد میں لمبا سا جو بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کل والی ویڈیو میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتایا تھا کہ جو اس طریقے سے لمبا سا بنا ہوا آتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ میں اٹیچ ہوا ہوا جوائنٹ ہوا ہوا جو آتا ہے تو وہ رے ہوتا ہے۔ تو رے کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ لاسٹ میں آیا ہے، اکثر لاسٹ والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ عمر۔ عین کے نیچے زیر، اس کے بعد میں لام، تو کیا ہوا؟ عل، اور میم آ گئی تو میم کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ میم بعد میں آئی ہے اور اکثر لاسٹ والا حرف جو ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ علم، عمر، علم۔ پھر عین آ گئی، عین کے نیچے زیر، اس کے بعد میں لمبا سا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، تو رے کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ زے پہ تشدید ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ عز، اس کے بعد میں تے آ گیا، زے اور تے ساکن ہو جائے گا، کیونکہ تے جو ہے لاسٹ والا حرف ہے، اکثر ساکن ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ عزت، عمر، علم، عزت۔ عین کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں الف، تو عین کیا ہو جائے گی؟ کھچ جائے گی، کیونکہ الف جو ہے عین کے بعد میں آیا ہے۔ اگر الف کسی بھی لفظ کے بعد میں آتا ہے تو وہ لفظ جو ہے کھچ جاتا ہے پہلے والا، تو عین کھچ جائے گی۔ اس کے بعد میں دال اور تے ساکن، کیا ہوا؟ عادت۔ عین کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد میں الف ہے، تو کیا ہوا؟ اس کے بعد میں بے اور دال، یہ دال ہے، یہ رے نہیں ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اگر اس طریقے سے جڑا ہوا جو آتا ہے، اس طریقے سے رے جیسی شکل جس کی ہوتی ہے وہ دال ہوتی ہے، اور اگر رے جڑا ہوا آئے گا تو وہ اس طریقے سے آئے گا جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا آپ کو۔ یہ کیا ہوا؟ عابد، عمر، علم، عزت، عادت، عابد۔ اب دیکھیں عین ہے، عین کے بعد میں نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے اور الف ہے۔ ایک نقطہ کس کا ہے؟ یہ بے کا، کیونکہ نیچے ایک نقطہ بے کا ہوتا ہے اور بے کے اوپر جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ بے، اب، بے الف با، اب با، سین ساکن، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ یہ عباس۔ عین، ابھی گول گول اس کا آکار ہے، اس کا شیپ گول بنا ہوا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس سے کہ یہ قاف ہے۔ اس کے بعد میں لام آ گیا، لام ساکن ہو جائے گا، کیونکہ لام جو ہے لاسٹ والا حرف ہے، لاسٹ والا حرف اکثر جو ہے ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ عقل۔ عین، لام اور چھوٹی والی یہ۔ اب چھوٹی والی یہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ اگر الف کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، دے کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو بی ہو جاتا ہے، تے کے بعد میں اگر چھوٹی والی آ جاتی ہے تو تی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ چھوٹی والی یہ لام کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ یہ علی۔ لام کے بعد میں آئی تو کیا ہوا؟ لی، علی۔ الف، اور اس کا شیپ اس طریقے کا ہے اور اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے۔ اوپر ایک نقطہ کس کا ہے؟ یہ نون کا، کیونکہ زا پہ بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر اور نون پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ زے کا نقطہ نہیں ہے بلکہ نون کا نقطہ ہے؟ ہمیں اس طریقے سے پتا چلا کہ اگر یہاں پر یہ زے کا نقطہ ہوتا تو زے الگ ہوتا بنا ہوا، اور اگر زے کسی بھی حرف کے ساتھ میں جڑا ہوا آتا تو اس طریقے سے آتا جیسے کہ یہ لمبا سا بنا ہوا ہے۔ اب یہ جو نقطہ ہے بنا ہوا یہ نون کا ہے، اس حساب سے ہمیں پتا چلا، کیونکہ زے تو الگ آتا یا پھر جڑا ہوا آتا تو اس طریقے سے آتا جیسے میں نے بتایا آپ کو اوپر۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ عین، یہ عین ہے ایسی، اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جب یہ حرف میں ملی ہوئی آتی ہے اس طریقے سے۔ الف، عین کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ عین کھچ جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی؟ انعا۔ اس کے بعد میں میم لاسٹ میں آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ میم ساکن ہو جائے گی، کیونکہ اکثر جو ہے لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ انعام۔ عباس،
عقل، علی، انعام۔ اب دیکھیں اس کا ہے والا شیپ بنا ہوا ہے جیسی اس کی شکل ہے، اور جو ہے نیچے ایک نقطہ ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ جیم ہے۔ اس کے بعد میں میم اور الف، تو میم کیا ہو جائے گی؟ کھنچ جائے گی۔ کیسے؟ ماں، تو کیا ہوا؟ جمع۔ عین کے اوپر زبر لگا ہوا ہے اور تے ساکن ہے، عین تے زبر عت، جماعت۔ عباس، عقل، علی، انعام، جماعت۔ مشق، عین، اس کے بعد میں الف، تو عین کے بعد میں الف آ گیا تو کیا ہوا؟ آ۔ اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ الف اگر کسی لفظ کے بعد میں آتا ہے تو وہ لفظ جو ہوتا ہے پیچھے والا کھنچ جاتا ہے۔ آ، بے اور دال، ابھی میں نے بتایا کہ دال ہوتی ہے اگر کسی لفظ کے ساتھ میں دال جڑی ہوئی آتی ہے، دال جوائنڈ آتی ہے، تو اس طریقے کی اس کی شکل ہوتی ہے رے جیسی، حالانکہ رے نہیں ہوتی اگر جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ عابد۔ کاف، الف، تو کاف کھنچ جائے گا، تو کس طریقے سے پڑھیں گے ہم اس کو؟ کا، عابد کا۔ اس کے بعد میں نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، نیچے جو ہے ایک نقطہ ہے اور ہے دو چشمے والی اس کی شکل ہے، تو کیا معلوم ہوا اس سے ہمیں کہ یہ بھے ہے، بھے کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے الف، تو بھے کھنچ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بھا۔ اس کے بعد میں حمزہ اور چھوٹی والی یہ، تو چھوٹی والی یہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر چھوٹی والی یہ الف کے بعد میں آ جاتی ہے تو ای، بے کے بعد میں آ جاتی ہے تو بی، بے کے بعد میں اگر آ جاتی ہے تو پی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ حمزہ کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ ای، بھائی، عابد کا بھائی۔ عین، لام اور چھوٹی والی یہ، تو چھوٹی والی یہ لام کے بعد میں چھوٹی والی یہ آ گئی تو کیا ہوا؟ لی، علی۔ عین، نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، کس کا نقطہ ہے یہ؟ بے کا، اور اس پر تشدید لگی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے دو مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اب، بے کے بعد پھر آ گیا الف، با، اب با۔ اس کے بعد میں سین ساکن، کیونکہ اس پہ جو ہے جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ عباس۔ اب نیچے جو یہ بنا ہوا ہے پیش جیسا، اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا، کیونکہ یہ نیچے آیا ہے کہ یہ ہے کے بعد میں بڑی والی یہ آ گئی تو کیا ہوا؟ ہے۔ اگر الف کے بعد میں بڑی والی یہ آ جاتی ہے تو اے ہو جاتا ہے، بے کے بعد میں آ جاتی ہے تو بے، تے کے بعد میں آ جاتی ہے تو تے۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہے کے بعد میں آئی تو کیا ہوا؟ ہے۔ عابد کا بھائی علی عباس ہے۔ الف سین زیر اس، کاف، کاف کے بعد میں واو آ گئی۔ اب واو جو ہے اگر کسی لفظ کے بعد میں آتی ہے تو اس کے جو ہے دو طریقے کی اس کی آوازیں ہیں، دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے، دو طریقے کا ساؤنڈ ہے اس کا۔ کون کون سا بتاتا ہوں؟ اگر الف کے بعد میں واو آ جاتی ہے تو یا تو او یا او، ان دونوں میں سے ایک پڑھا جائے گا۔ بے کے بعد میں آ جاتی ہے تو بو یا بو، تے کے بعد میں آ جاتی ہے تو یا تو۔ اب وہ او والا ساؤنڈ پڑھنا ہے، او والی آواز نکالنی ہے یا او والی آواز نکالنی ہے، وہ جب ہم پورے کو پڑھیں گے تو اس کے حساب سے پڑھا جائے گا۔ اب ہم اس کو پورے کو پڑھ لیتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ او یہاں پر ٹھیک رہے گا، آواز او والی ٹھیک رہے گی یا او والا ساؤنڈ یہاں پر ٹھیک رہے گا۔ کاف، واو، تو یا تو کو یا کو، اس، کو۔ اگر او والا ساؤنڈ یہاں پر پڑھتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو، او والا ساؤنڈ اس میں یوز کرتے ہیں ہم، تو یہاں پر کون سا آواز نکلے گی، کون سا ساؤنڈ یوز ہوگا؟ او والا، تو کیا ہو جائے گا یہ؟ اس کو۔ عین کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں لام ہے، میم ساکن ہو جائے گی کیونکہ میم لاسٹ میں آئی ہے، لاسٹ والا حرف جو ہوتا ہے وہ اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا؟ علم، اس کو علم۔ کاف کے بعد میں الف آ گیا تو کاف جو ہے کھنچ جائے گا کیونکہ اس کے بعد میں الف آیا ہے، تو کیا ہوا؟ کا، اس کو علم کا۔ نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا ہمیں کہ یہ بے ہے۔ اس کے بعد میں رے، الف، کیا ہوا؟ بڑا، کیونکہ رے کھنچ جائے گا الف آ گیا تو، اس کو علم کا بڑا۔ شین، واو، تو واو کا ساؤنڈ تو دو ہیں، او یا او۔ اسے پورے کو پڑھ لیتے ہیں، جب پتہ چلے گا ہمیں کہ یہاں پر کون سا ساؤنڈ ٹھیک رہے گا، کون سی آواز ٹھیک رہے گی۔ یہاں پر قاف ساکن ہو جائے گا کیونکہ
لاسٹ میں آیا ہے اس وجہ سے قاف کو ہم ساکن کر دیں گے. لاسٹ والا حرف جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے. تو شوق یہاں پر جو ہے او والا ساؤنڈ سوٹ کر رہا ہے کیونکہ پتہ ہے ہم کو کہ شوق ہوتا ہے, شوق نہیں ہوتا, شوق. اب نیچے جو ہے جیسا بنا ہوا ہے وہ نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے, اس کے بعد میں بڑی والی یہ, تو ہے کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہو جائے گا ہے. کیونکہ اگر بڑی والی یہ الف کے بعد میں آتی ہے تو اے, بے کے بعد میں آتی ہے تو بے, پے کے بعد میں آتی ہے تو پے. اب یہاں پر جو ہے یہ ہے کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا ہے, شوق ہے. عین, اب یہ گول گول اس کا شیپ بنا ہوا ہے, دو نقطے لگے ہوئے ہیں اوپر, تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کیا ہے یہ قاف. اگر ایک نقطہ ہوتا تو فے ہوتا, دو نقطے ہیں تو قاف ہے. یہاں پر دیکھیں آپ قاف ہے. اب اگر یہ جوائن آتا ہے تو اس طریقے سے اس کی شکل ہو جاتی ہے. اگر یہ جڑا ہوا آتا ہے کسی لفظ میں, لام, قاف کے بعد میں لام, لام ساکن ہو جائے گا کیونکہ لام لاسٹ میں آیا ہے, لاسٹ والا حرف جو ہے ساکن ہوتا ہے اکثر. تو کیا ہوا عقل, نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے, اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ بے ہے. اس کے بعد میں ڑے, اور چھوٹی والی یہ, چھوٹی والی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, اگر الف کے بعد میں آتی ہے تو ای, بے کے بعد میں آتی ہے تو بی, پے کے بعد میں آتی ہے تو پی, تے کے بعد میں آتی ہے تو تی, ڑے کے بعد آئی ہے تو کیا ہوا ڑی, بڑی, عقل بڑی. دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں, دو نقطے کس کے اوپر آتے ہیں لگے ہوئے, تے کے. نیچے دو نقطے کس کے آتے ہیں, یہ کے. تو یا تو ہوا تی یا تے. اب جب ہم اس کو پورے کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہاں پر ای والا ساؤنڈ یوز کرنا ہے یا اے والا. اب زے لمبا سا بنا ہوا ہے, یہ اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے, تو کیا معلوم ہوا اس سے ہمیں کہ یہ زے ہے. اس طریقے سے لمبا سا جو بنا ہوا آتا ہے کسی حرف میں, جو جڑا ہوا حرف آتا ہے اس طریقے سے لمبا سا, اگر وہ خالی ہے نقطہ نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ رے ہے, اور اگر نقطہ لگا ہوا ہے تو زے ہے. تو کیا ہوا تیز. یہاں پر کون سا ہم نے آواز یوز کی, کون سا ساؤنڈ یوز کیا, اے والا. ای والا تو نہیں کیا. ای والا کیوں نہیں کیا, کیونکہ یہاں پر غلط ہو جاتا اگر ہم اس کو تیز پڑھتے تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں جو یہ ہے آ گیا کیونکہ نیچے پیسٹ جیسا بنا ہوا ہے, تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے. یہ جو شوشہ بنا ہوا ہے اگر یہ نیچے آتا ہے بنا ہوا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے. ہے کے بعد میں بڑی والی آ گئی تو کیا ہوا ہے, کیونکہ بڑی والی یا جو ہے الف کے بعد میں آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے, بے کے بعد میں آتی ہے تو بے, پے کے بعد میں آتی ہے تو پے, تے کے بعد میں آتی ہے تو تے. تو ہے کے بعد آئی تو کیا ہوا ہے, عقل بڑی تیز ہے. اب ہے والا یہاں پر جو ہے آکار بنا ہوا ہے, ہے والا شیپ بنا ہوا ہے, اور نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں, تو ہمیں کیا معلوم ہوا اس سے, یہ چے ہے. چے میں ہے تو چشمی جوائنڈ ہے, ہے تو چشمی جو ہے جڑی ہوئی ہے چے میں, تو کیا ہوا چھ. اس کے بعد میں ٹے اور یہ, تو یہ آ گئی کون سی والی, چھوٹی والی. تو چھوٹی والی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, ای. اگر کسی الف کے بعد میں آ جاتی ہے تو ای, بے کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو بی, پے کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو پی, تے کے بعد آئی تو کیا ہوا ٹی. تو کیا ہوا یہ, اب دیکھیں ہے والا شیپ بنا ہوا ہے یہاں پر, اور نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے. تو اگر ہے میں ایک نقطہ لگا دیتے ہیں, ایک نقطہ جو ہے نیچے لگا دیتے ہیں, اس کے اندر لگا دیتے ہیں پیٹ میں اس کے, تو کیا ہو جاتا ہے جیم. تو یہاں پر نیچے ہے تو کیا ہوا جیم, ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جیم ہے. اس کے بعد میم, اور میم کے بعد میں جو ہے الف آ گیا, اس وجہ سے جو ہے میم کھنچ جائے گی, تو کیا ہو جائے گا یہ جمع. عین تے ساکن ہے کیونکہ تے کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے, اور ویسے بھی لاسٹ میں آیا ہے, یہ لاسٹ والا حرف جو ہوتا ہے اکثر ساکن ہوتا ہے, آخری کا جو لفظ ہوتا ہے. تو کیا ہوا جماعت, چھٹی جماعت. میم اور دو نقطے لگے ہوئے ہیں, تو کیا ہوا یہ میں, اور نون غنہ ساکن میں. اب جو ہے نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں اور الف ہے اس کے بعد میں, کیا ہوا پا. اس کے بعد میں سین, سین کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے تو کیا ہوا پاس. کیا ہوا ہے چھٹی جماعت میں پاس. نیچے جو ہے پیش جیسا بنا ہوا ہے, تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ ہے, یہ ہے کا شوشہ ہے. اس کے بعد میں واو آ گئی, تو واو کے بعد میں الف آ گیا, تو کیا ہوا ہوا. چھٹی جماعت میں پاس ہوا. الف
الف کے دو نقطے لگے ہوئے ہیں الف کے بعد میں نیچے، تو نیچے دو نقطے کس کے آتے ہیں؟ یہ کے، تو کیا ہوا یہ ای یا اے، ان دونوں میں سے ایک پڑھا جائے گا۔ اب پورے کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ای یہاں پر ٹھیک رہے گا یا اے، ان دونوں میں سے کون سی آواز ٹھیک رہے گی؟ کاف ساکن ہے تو کیا ہوا ایک، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر تو جو ہے بات اس کی ہو رہی ہے نا، تو موضوع دیکھیں آپ، اس وجہ سے ایک پڑھا جا رہا ہے۔ آگے پڑھیں گے تو پورا پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے ایک والا جو ہے ساؤنڈ استعمال کرنا ہے یا ایک والا۔ کاف دو نقطے اوپر لگے ہوئے ہیں، دو نقطے کس کے ہوتے ہیں اوپر؟ تے کے، تے کے بعد میں الف آ گیا تو تے کھچ جائے گا، کیونکہ الف تے کے بعد میں آیا ہے، تے کے بعد میں الف آیا ہے، تو کیا ہوا کتا بے ساکن، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہوا کتاب، ایک کتاب، الف کے نیچے زیر ہے اور نون ہے، ان عین کے بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے جو ہے عین کھچ جائے گی، تو کیا ہوا انعا، اس کے بعد میں میم جو ہے ساکن ہو جائے گی، میم جو ہے ساکن ہو جائے گی، کیونکہ میم لاسٹ میں آئی ہے اور اکثر جو ہے لاسٹ والا حرف ساکن ہو جاتا ہے، تو کیا ہوا انعام، میم دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں، کس کے ہیں دو نقطے؟ یہ کے، تو کیا ہوا میں، نون غنہ ساکن میں، اب جہاں پر بھی نون غنہ آ جاتا ہے وہاں پر جو ہے ناک میں سے پڑھتے ہیں میں، انعام میں، ایک کتاب انعام میں، میم زیر می، میم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اس کے بعد میں لام اور چھوٹی والی یہ۔ اب جو ہے چھوٹی والی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ اگر الف کے بعد میں چھوٹی والی آ جاتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، بے کے بعد میں آ جاتی ہے تو بی ہو جاتا ہے، پے کے بعد میں آ جاتی ہے تو پی ہو جاتا ہے، جب لام کے بعد میں آئی تو کیا ہوا لی، ملی، ایک کتاب انعام میں ملی، الف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد میں سین ہے، سین کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، تو کیا ہو جائے گا الف سین زیر اس کے بعد میں کاف، کاف کے بعد میں جو ہے چھوٹی والی یہ، تو چھوٹی والی کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، بے کے بعد میں آتی ہے تو بی، پے کے بعد میں چھوٹی والی آتی ہے تو پی، اب کاف کے بعد میں آئی تو کیا ہوا کی، اس کی، عین الف زبر آ، اس کے بعد میں دال اور تے ساکن، کیونکہ اس پر جو ہے جزم لگا ہوا ہے اور لاسٹ میں ہے، ویسے بھی ساکن ہوتا ہے یہ اگر اس کے اوپر جزم نہیں ہوتا، کیونکہ لاسٹ میں جب حرف آتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے اکثر۔ کیا ہوا عادت، ہاں دو چشمی بنی ہوئی ہے اور نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، تو کیا معلوم ہوا ہم کو اس سے کہ یہ بھا ہے، اور بھا کے بعد میں چھوٹی والی یا آ گئی، تو کیا ہوا بھی، کیونکہ اگر چھوٹی والی یا الف کے بعد میں آتی ہے تو ای ہو جاتا ہے، با کے بعد میں اگر چھوٹی والی آتی ہے تو بی، پا کے بعد میں اگر چھوٹی والی آتی ہے تو پی، اب جو ہے یہاں پر بھا کے بعد میں چھوٹی والی آئی ہے تو کیا ہوا بھی، اس کی عادت بھی، الف اس کے بعد میں ہا جیسا بنا ہوا ہے، یہ ہا جیسا اس کا آکار ہے اور نیچے تین نقطے لگے ہوئے ہیں، اگر ہا کے اندر تین نقطے لگا دیے جائیں تو کیا ہو جائے گا چا، اب چا کے بعد ہا دو چشمی جڑی ہوئی ہے تو کیا ہوا چھا، اور جو ہے تشدید لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو تشدید جب لگ گئی اس پہ چھا پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو مرتبہ پڑھا جائے گا، کیونکہ کوئی سا بھی لفظ ہو اگر اس کے اوپر تشدید آتی ہے لگی ہوئی تو وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے چھوٹی والی یا، تو کیا ہوا چھی، چھ کے بعد میں چھا کے بعد میں جو ہے چھوٹی والی آ گئی تو کیا ہوا چھی، چھی، دو مرتبہ ہم نے چھا پڑھ لیا اور یہ کیا ہو گیا اچھی، اس کی عادت بھی اچھی، اس کے بعد میں جو ہے ہا اور بڑی والی یا تو کیا ہوا ہے، اس کی عادت بھی اچھی ہے، سین، سین اس کے بعد میں جو ہے با ساکن، کیونکہ با کے اوپر جزم لگا ہوا ہے، اگر جزم نہیں بھی ہوتا تب بھی یہ ساکن ہو جاتا، عین اس کے بعد میں جو ہے زا، کیونکہ یہ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے اس میں عین میں، اس کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ لگا ہوا ہے، اب جڑا ہوا جو آتا ہے نا اس طریقے سے اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے وہ را ہوتا ہے، اگر را کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے زا، اس کے بعد میں تا آ گیا، تا ساکن ہو جائے گا کیونکہ یہ لاسٹ میں آیا ہے، لاسٹ والا جو حرف ہوتا ہے آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ جو ہے اکثر ساکن ہوتا ہے، تو کیا ہوا عزت، سب عزت، کاف اور را، کیا ہوا کر، اس کے بعد میں تا بڑی والی یا، بڑی والی یا اگر کسی حرف کے بعد میں آتی ہے، فار ایگزامپل اگر الف کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو اے ہو جاتا ہے،
با کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو بے، پا کے بعد میں بڑی والی آتی ہے تو پے. اب یہاں پر جو ہے تا کے بعد میں آئی ہے تو کیا ہوا؟ تے. اس کے بعد میں پیش جیسا بنا ہوا ہے یہ، تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ ہا ہے. ہا کے بعد میں دو نقطے نیچے لگے ہوئے ہیں. کس کے دو نقطے ہیں؟ یہ یا کے. تو کیا ہوا؟ ہے اور نون غنہ کیا ہوا؟ ہیں. نون غنہ ساکن ہو جائے گا کیونکہ جو ہے لاسٹ میں ہے. کیا ہو جائے گا؟ یہ ہیں سب عزت کرتے ہیں. اب اس کی رما پڑھ لیتے ہیں. چلیں سبق نمبر 13. عین، عمر، علم، عزت، عادت، عابد، عباس، عقل، علی، انعام، جماعت. عابد کا بھائی علی عباس ہے، اس کو علم کا بڑا شوق ہے. عقل بڑی تیز ہے، چھٹی جماعت میں پاس ہوا. ایک کتاب انعام میں ملی، اس کی عادت بھی اچھی ہے، سب عزت کرتے ہیں. آج کا سبق ہمارا یہیں پورا ہوتا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کا ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.